مریم صاحبہ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے متبادل ہیں اور جو ان کو لگتا ہے ان کا متبادل ہے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ جو باہر کھڑے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے انکمپیٹنٹ لوگ ہیں یا کوئی ایسے معاملات ان کے ساتھ؟ نہیں لگتا کیا ہے متبادل ہیں وہ خان صاحب کے متبادل شہباز شریف صاحب نہیں، مطلب پاسبلٹی تو ہے نا، چاہے بہت تھوڑی صحیح، مگر شہباز شریف کا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں ٹھیک، اور وہ اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے۔ مریم اور ان کے والد گرامی جو ہیں ان کا بھی پالیسی یہی تھی، وہ خاموش ہو گئے تھے، ملک سے باہر وہ گئے، یہ جانا چاہتی تھی مگر ان کی بات نہیں مانے گی۔ ان دونوں پہ ایک اعتراض ہے، یہ بھارت نواز ہیں، وہ بھارت جو پاکستان پہ حملہ کرنے والا تھا ایک شب۔ اب ارناب گوسوامی سکینڈل اب آگے چلتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ ان کی تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی اور قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا ان کے بھارت نوازی پہ۔ شہباز شریف پہ یہ الزام نہیں ہے، البتہ کرپشن کا بھی ایک دل ہے کہ نہیں کی۔ مثبت پہلو کئی ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، تو ارکان اسمبلی شہباز شریف کو چاہتے ہیں، ووٹر نواز شریف کے ساتھ۔ اچھا، رکاوٹ یہ ووٹرز ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ بتائیے جب اپنی جگہ پہ کسی کو لانا تھا عباسی صاحب کو فوقیت کیوں دی اپنے بھائی کے اوپر؟ اس لیے کہ مریم نے مخالفت کی، بیوی بچے نے مخالفت کی۔ چلیے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کچھ چیزوں تو اعلان بھی کر دیا تھا نا، دیکھیں نا، اس کی بجائے تو نہیں لائے، اس کو بنا کے اعلان کر کے واپس لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے جو اب باہر ہنگامہ ہونے جا رہا ہے 19 جنوری کو، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، کیا ہوگا اس احتجاج کا؟ کیا میرا اندازہ، اطلاعات بھی یہی ہیں اور اندازہ بھی یہی ہے، نہ بلاول جائے گا نہ مریم جائیں گے۔ مریم صاحبہ کا دوسرے درجے کی لیڈرشپ جائے گی، تھوڑا سا فساد کریں گے، لیکن فساد جو ہے فسادی کے حق میں نہیں جاتا، جلد یا بدیر اسے نقصان پہنچتا ہے۔ اب اس کیس میں دیکھنا ہوگا جلد نقصان پہنچے گا، دیر سے پہنچے گا۔ نااہلی کی تلوار تو تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے۔ نااہلی کی تلوار بالکل آپ نے کہا، ٹھیک کہا، تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا ویو لے سکتا ہے اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نرم رویہ اختیار کرے، جرمانہ کر دیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ سیز کر دیں، لیکن انہیں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیں جس پہ فارن فنڈنگ کا الزام ہو۔ اچھا، عمران پی ٹی آئی پہ یہ ہے 18 یا 23 اکاؤنٹ ہیں کہ جو ظاہر نہیں کیے گئے تھے، اس کو انہیں جواب دینا۔ الزام یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے، وہ کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے، ہم نے تو فنڈ ریزنگ کرنے والوں سے کہا تھا کہ کسی غیر ملکی سے کوئی پیسہ نہ لے، اور یہ بھی کہا عمران خان نے کل کہ مجھے تو 2 ملکوں نے مدد کی پیشکش کی تھی، میں نے تو نہیں لیے پیسے، انہوں نے لیے، ایجنٹوں کے اوپر ایک کا میں بھی گواہ۔ اچھا، $5 ملین کی لاہور کے جلسے کے بعد قطر نے پیشکش کی تھی، اور یہ بات میں نے اسے بتائی تھی اور وہ مسکرایا، جس کا مطلب تھا کہ اسے معلوم تھا اور اس نے نہیں لیے پیسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب نون لیگ اور پیپلز دوسرا بھی عرب ملک ہے، اندازہ یہ ہے، وہ تو نام نہیں لے سکتا، ہم تو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، دونوں جماعتوں کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے فارن فنڈنگ میں، ہم دونوں کو پہلے کیوں بلا لیا گیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، تینوں کو دیکھیے، اگر انصاف مطلوب ہے تو تینوں کیسوں کو اکٹھا کر کے تینوں پہ بیک وقت فیصلہ آنا وہ بھی تو نہیں کیا گیا۔ نہیں کیا گیا تو وہ تو عدالت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، عدالت پہ آپ معترض نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں، عدالت کو راستے نہیں بتا سکتے، عدالت کے فیصلے پہ نیک نیتی کے ساتھ تنقید تو ہو سکتی، مگر فیصلہ تو ابھی آیا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، بھائی اس طرح کا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملے میں پریجڈس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کھل کر تو نہیں کہتے، بھائی اشارہ دیتے ہیں، لیکن بھائی جب تک فیصلہ نہ ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ ججمنٹ تو فیصلے پہ دی جاتی ہے، اندیشوں پہ تو ججمنٹ نہیں جاتی۔ مگر اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ انہیں جرمانہ اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں یا کالعدم قرار دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ اگر وہ اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں تو وہ حکومت پابند ہوگی، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے تو حکومت پابند ہوگی کہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے، خود اپنی پارٹی کے خلاف پابند ہوگی، پھر سپریم کورٹ۔ اگر پارٹیوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو بھی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت ختم ہو جائے گی اس سے یا اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں کر رہے۔ میں تو قانون دان نہیں ہوں، مگر قانون دانوں سے پوچھا تو ہے، وہ کہتے ہیں اسمبلیاں نہیں ختم ہوگی،
یہ حکومت نہیں ختم ہوگی, سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن ہارون صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف اس وقت زیادہ سٹیک پر ہے, کیونکہ یہ لوگ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اگر فنڈنگ ہوئی تو وہ ہمارے ایجنٹوں نے کی, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. سارے سٹیک میں انہوں نے کیے حماقتیں پی ٹی آئی نے, اور وہ بظاہر ایسا لگتا ہے پرائما فیشیا, نظر بظاہر, فیصلہ تو عدالت کرے گی نا, ہم کوئی ٹاک شو میں فیصلہ تو نہیں دے سکتے کسی چیز پہ. وہ تو پیسے لیتے رہے ہیں باہر سے. اسامہ بن لادن کا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت میں نے لکھا تھا 1.5 ارب روپے لیے ہیں جب وزیر اعظم تھے اسامہ بن لادن سے, اور کبھی اس کی تردید وہ کرنے. میں ہوٹل بتا سکتا ہوں, جگہ بتا سکتا ہوں, کون کون آدمی تھے اسامہ بن لادن, اور اس کی گفتگو بتا سکتا ہوں, لکھی بھی تھی کچھ میں نے. ٹھیک, بات تو تقرار پہ جا سکتی, ہنگامہ آ رہی کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, جو سپریم کورٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ دعوے سیاستدان زیادہ کیا کرتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کم کیا جاتا ہے. اگر دیکھیے اقبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان تھام سکتا ہے, اگر حکومت کا رویہ سخت ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. پنڈی والا فیصلہ تو ختم ہو گیا, پنڈی میں دھرنا دینے کا, تو نون لیگ بھی بھاگ گئی, پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی. صحیح ہے, لیکن ایک اور طاقت کا ہارون صاحب ووٹوں کی طاقت کا مظاہرہ سینٹ الیکشن میں بھی ہونا ہے. سینٹ کے الیکشن کی کیا سینٹ کے الیکشن کی بہت ڈائمنشنز ہیں. ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن اب کوئی نہیں روک سکتا. ان کا منصوبہ تو یہ ہے نا اسمبلیوں سے مستعفی ہوں, لانگ مارچ کریں, اسمبلیوں سے مستعفی ہوں, سینٹ سے بھی مستعفی. وہ قصہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا موقف سپریم کورٹ کو پیش کر دیا ہے کہ اوپن ووٹ نہیں ہونے چاہیے. اوپن سے مراد دکھا کے نہیں ہے, نو, اوپن سے مراد ہے وہ دکھا کے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. 14 پرائرٹیز بتانی, 14 ترجیحات بتانی ہوں, میرا ووٹ محمد شریف کو ملے, شریف صاحب کو نہ ملے, نجیب صاحب کو ملے, نجیب صاحب کو نہ ملے, اسلم کو لے, جو کسی کو بھی, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہاتھوں کے اشاروں سے ممکن نہیں. اوپن کا مطلب ووٹر اپنے ووٹ کے پیچھے اپنا نام لکھتے. لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ آئین کی روح سے درست نہیں. اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے جو بھی ہو. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک تو مسئلہ اب رہا نہیں. آپ کو 2 ہفتے پہلے بتایا تھا چودھری صاحب کے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے. اچھا, معاملہ طے پا گیا تھا. چودھری صاحب نے کہا نا کوئی جھگڑا نہیں, 2.5 سال سے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے نا. اور جناب عمران خان صاحب نے انہیں فون کیا ہے. یہ تو تازہ خبر آئی ہے, خضر اپنا بھائی ہے, 47 میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہ خضر یاد تھے کون تھے, وزیر اعظم, اس وقت وزیر اعظم ہوتا تھا صوبے کا, تو وہ اس کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس نے مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو نعرہ پھر یہ لگا تازہ خبر آئی ہے خضر اپنا بھائی ہے.